میرا مسلمان چند ووٹوں کی خاطر اپنا ایمان برباد کر رہا ہے، اپنے دین کو داؤ پر لگا کر، تو جگہ جگہ ہم دیکھتے ہیں کہ فلاں کو کرسمس مبارک ہو، فلاں کو کرسمس مبارک ہو، فلاں کو فلاں مبارک، فلاں کو فلاں مبارک، یا تو پھر قرآن کو مان لیجئے یا پھر جو دل کہے اس کو مان لیجئے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ دو کشتیوں کا مسافر کبھی بھی منزل مقصود تک لہذا اسلام کا مسئلہ یہ ہے، اگر کوئی بندہ آج کلمہ طیبہ پڑھ کر کسی غیر مسلم کے دن کو معزز، متبرک اور اہمیت والا سمجھ کے تو اس کی مبارکباد اگر پیش کرے گا تو یہ مبارکباد مسلمان کے لیے پیش کرنا حرام ہے۔ کیا ہے؟ اور آج جناب اپنی جیب سے پیسے لگا کے تو صرف کیا مقصد کیا ہے؟ دنیا ہی مقصد ہے کہ چلے ان کے 10 نہیں 20 نہیں 100 ووٹ ہو جائیں گے زیادہ سے زیادہ۔ 100 ووٹوں کی خاطر ہم نے اپنا ایمان تو برباد کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ 100 ووٹوں کی خاطر ہم نے اپنے دین کو داؤ پر لگا دیا۔ اور یہاں تک کہ ہمارا اسلام ہمیں کیا کہتا ہے؟ یا تو پھر آپ صراحتاً اسلام کا انکار کر دیں، کلمہ طیبہ ہی چھوڑ دیں، آپ جائیں ان کی طرف دفع ہو جائیں، جو چاہے مرضی کرتے پھریں، پھر آپ کو کوئی نہیں پوچھنے والا۔ اور یہاں تک ہماری جہالت کی انتہا تو عروج کو پہنچ چکی، اور افسوس، صد افسوس، کلمہ ہم نے کس کا پڑھا؟ بولیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھا۔ ہم رہتے کہاں ہیں ملک پاکستان میں کہ اسی پاکستان کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے بزرگوں نے، ماؤں بہنوں نے کتنی قربانیاں دی آپ کے سامنے ہیں۔ کبھی تاریخ اٹھا کے دیکھیے کہ جو حالات ہماری نوجوان بہنوں پر گزرے، ہم تو وہ پڑھ کے ہی ہمارے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ یہ کیا صورتحال ہمارے ساتھ اختیار کی گئی ہے۔ اس سب کے ہونے کے باوجود ہم نے یہ الگ ایک مملکت حاصل کر لی، اور قائد اعظم کا تو اس وقت بھی نعرہ یہی تھا کہ ہم الگ ایک آزاد ریاست حاصل کر کے وہاں پر اپنے رب کی عبادت کریں گے، اپنے رسول کی تعریفیں کریں گے۔ مقصد تو یہی تھا۔ لیکن اب اگر 72 سال گزرنے کے بعد ایک بہت بڑی پارٹی کا لیڈر یہ کہے کہ میں تو ملک پاکستان کا وزیر اعظم عیسائی دیکھنا چاہتا ہوں، تو پھر ہم کیا کہیں گے؟ اور پھر آپ حضرات نعرے بھی اسی شخص کے لگائیں، واہ واہ وہ فلاں شخص کامیاب ہو گیا، اس کی کیا بات ہے، زندہ باد زندہ باد بھی اگر آپ ایسے شخص کے لیے کہیں کہ جو آئین پاکستان کا بھی غدار ہو، کہ آئین پاکستان کے مطابق ملک پاکستان کا سربراہ صرف مسلمان ہی ہو سکتا ہے، اس کے علاوہ کوئی غیر مسلم ہے، تو آپ اپنی خواہشات کا اظہار جا کے برطانیہ میں کریں نا، کہ یہاں سے آپ اپنا بستر بوریا گول کریں اور وہاں چلے جائیں۔ یہ ہمیں عزتیں، یہ ہمیں مقام، یہ کس لیے ملا؟ کہ ملک پاکستان جو حاصل ہو گیا۔ آج اگر ملک پاکستان نہ ہوتا تو پھر یہی حضرات جو ہمارے سروں پر مسلط کر دیے گئے، یہ انگریز کے کتوں کو غسل دے رہے ہوتے، یہ وہاں جا کے انگریز کی نوکریاں کر رہے ہوتے، یہ ان کے جوتے پالش کر رہے ہوتے۔ یہ سب کچھ ہمیں اگر ملا ہے تو اس ملک کی وجہ سے ملا ہے۔ اور پھر اگر ہم اس ملک میں بیٹھ کر، اس کے اعلیٰ عہدوں پر بیٹھ کر ہم کہیں ہماری یہ خواہش ہے کہ ملک کا وزیر اعظم عیسائی بن جائے، تو پھر جناب ہم آپ سے دونوں ہاتھوں کے ساتھ معذرت کرتے ہیں کہ آپ پھر حضور کا کلمہ چھوڑ دیجئے، حضور کا کلمہ۔ اور آپ حضرات سے بھی دونوں ہاتھ جوڑ کر میں یہ گزارش کرتا ہوں کہ ایسے حضرات کے نعرے آپ بھی چھوڑ دیجئے، کہ جو مسلمانوں کی بجائے آج اگر ملک پاکستان میں کوئی بندہ ایک مندر کی اینٹ اکھیڑ دے تو 30 بندوں پر پرچے درج ہو جائیں، 30 بندوں پر پرچے درج ہو جائیں، اور مسجدوں کے بے حرمتی کرنے والے مسلمان ہمارے اندر موجود ہوں، ہم پھر بھی کہیں یہ زندہ باد ہے، یہ زندہ باد ہے۔ نہیں، زندہ باد صرف حضور کی ذات ہے۔ بولیے، زندہ باد کس کی ذات ہے؟ آج کے بعد میں اور آپ یہ عہد کر لیں کہ ہم نے دیکھنا ہے، زندہ باد بہت بڑا ایک لفظ ہے کہ آپ جس کے لیے چاہیں یہ لفظ استعمال کرتے، نہیں ایسا تو نہیں۔ وہ زندہ باد تو صرف حضور کی ذات یا حضور کی ختم نبوت ہی زندہ باد ہے، اس کے علاوہ تو اور کوئی بھی نہیں۔